آج ہم ایک ایسی تاریخی اور روحانی شادی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی خوبصورت کہانی ہے جس کا سلسلہ آسمانوں سے زمین تک جڑا ہوا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس کی اجازت اور فیصلہ زمین پر اعلان ہونے سے پہلے ہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا، ہے نا حیرت انگیز؟ یہ اکیلے ہی اس رشتے کی عظیم اہمیت کو واضح کر دیتا ہے۔ آئیے آج اس آسمانی نکاح کے ہر پہلو کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، جس کا عنوان ہے امام علی کی پیشکش۔ Let's move to Aqsa and see how this builds۔ واقعات کچھ اس طرح آگے بڑھے کہ بہت سے صحابہ نے بیوی فاطمہ کے رشتے کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب امام علی کا وقت آیا تو اپنے بہترین اخلاق اور ادب کی وجہ سے وہ تھوڑا شرما رہے تھے۔ پھر باقی صحابہ کے حوصلہ بڑھانے پر ماہ ذوالقعدہ میں امام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بڑی عقیدت سے عرض کیا کہ انہیں بیٹے کی طرح پالا گیا ہے اور اب ایک اور مہربانی کی درخواست ہے۔ رسول اللہ فوراً سمجھ گئے اور حدیث کے مطابق ان کے چہرے پر ایک بہت پیاری بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نہایت خوش تھے کہ امام علی آخرکار اس پیغام کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، خاموشی اور رضامندی۔ رسول اللہ نے امام علی کو انتظار کرنے کا کہا اور اندر تشریف لے گئے تاکہ بی بی فاطمہ کی مرضی جان سکیں۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جو سورس میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ کیوں ایک لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی کی علامت ہے؟ ذرا سوچیں، یہ صرف ایک پرانی روایت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا ثقافتی اور اخلاقی پس منظر ہے۔ اس دور میں اور آج بھی بہت سی کلچرز میں اگر ایک باحیا لڑکی سے اس کی شادی کے بارے میں پوچھا جائے تو بہت جوش سے کھل کر ہاں کہنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ سو دا کروشل پوائنٹ از، جب رسول اللہ نے بی بی فاطمہ سے یہ پیغام ذکر کیا تو انہوں نے شرم سے سر جھکا لیا اور خاموش رہیں، بس ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ تبھی رسول اللہ نے فرمایا، الحمدللہ، ان کی خاموشی ان کی رضامندی ہے۔ ان کی یہ خاموشی اصل میں نہایت باادب اور بہترین طریقہ تھا ہاں کہنے کا۔ بس پھر کیا تھا؟ رسول اللہ نے باہر آ کر امام علی کو خوشخبری سنا دی کہ یہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس پورے سفر کو سیکوینس میں دیکھیں تو پہلے صحابہ کا اصرار، پھر امام علی کی خلوص بھری پیشکش، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ کی باحیا خاموشی اور رضامندی۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم اس واقعے کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں چوتھا اور سب سے عظیم مرحلہ منتظر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا نیا سیکشن، آسمانوں پر نکاح۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی عام رشتہ نہیں تھا۔ بہار الانوار جیسی آتھینٹک سورسز میں ان آسمانی واقعات کا بڑا تفصیلی ذکر ملتا ہے جو واقعی انسان کو حیرت اور عقیدت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعے کی صبح فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ نے آسمانوں میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس کی۔ انہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا جن کے ساتھ فرشتوں کی 70 صفیں تھیں۔ ان فرشتوں نے تاج پہنے ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے کسی بہت بڑی اور شاندار تقریب کے لیے سجے ہوئے ہوں۔ جنت کو اس عظیم شادی کے لیے خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔ اور اس پورے واقعے کا سب سے خوبصورت، سب سے روحانی حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جبرائیل نے رسول اللہ کو بتایا کہ اللہ نے دنیا والوں کو دیکھا اور فرمایا کہ فاطمہ کے لیے علی کے سوا کوئی اور مناسب جوڑا نہیں ہے۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس شادی کا نکاح پڑھایا۔ Just let that sink in۔ سوچئے اس رشتے کی اہمیت کس قدر بلند ہے کہ عقد پڑھانے والی ذات خود رب العالمین کی ہے۔ اب واپس آتے ہیں زمین کی طرف اپنے اگلے سیکشن پر، مسجد میں اعلان۔ آسمانوں پر جو کچھ تسلیم ہو چکا تھا، اب رسول اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ جب بلال، مقداد، سلمان اور ابو دھر جیسے مقبول صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا تو رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا۔ شادی کی فلسفی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے سورہ فرقان کی آیت 25-54 کا حوالہ دیا، جہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کے خون اور شادی کے رشتے قائم کیے۔ یہ پوائنٹ واضح کرتا ہے کہ اسلام میں شادی دو لوگوں کے درمیان ویسا ہی مضبوط، محترم اور اٹوٹ رشتہ بناتی ہے جیسا کہ خونی رشتہ ہوتا ہے۔ Now what's really interesting about this slide is یہ نمبر 400۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے حکم سے وہ بی بی فاطمہ کا نکاح امام علی سے 400 درہم یعنی 400 چاندی کے سکوں کے عوض کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کی کہ یہ مہر ادا کرنا ان کی سنت بھی ہے
اور اسلام میں ایک فرضیت بھی۔ یہ مخصوص رقم اور یہ عوامی اعلان ہمیں اس پورے عمل کی بے مثال سادگی دکھاتا ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ نے ایک نہایت ہی خوبصورت دعا مانگی۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ان کو جمع کرے، ان پر برکت نازل کرے، ان کی نسل کو نیک بنائے اور ان کی اولاد کو رحمت کی چابیاں بنائے۔ سبحان اللہ! یہ سنتے ہی امام علی اس قدر خوش ہوئے کہ شکر کے مارے وہی مسجد میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ ایک عظیم تاریخی نکاح انتہائی سادگی اور عظیم شکر گزاری کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے ڈاوری کی تعریف۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈاوری یعنی جہیز کا حقیقی ایکیڈیمک مطلب کیا ہے۔ alshia.org کے مطابق ڈاوری والدین کی طرف سے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسے دی جانے والی جائیداد، تحفوں یا رقم کی منتقلی کو کہتے ہیں۔ اس ٹرم کو اسٹرکٹلی ڈیفائن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ہسٹوریکل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں ٹرمز کو مکس اپ نہ کریں۔ اینڈ دس بریلینٹلی illustrates ان دو الفاظ کے درمیان کا ٹیکنیکل فرق۔ لیفٹ سائڈ پر ڈاوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ دلہن کی فیملی کی طرف سے ایک ویلتھ یا تحفہ ہے جو بیٹی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ رائٹ سائڈ پر برائڈ پرائس یا جسے ہم حق مہر کہتے ہیں اسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو اسلام میں دولہے کی طرف سے دلہن کو ادا کیا جاتا ہے، جیسے امام علی نے کیا۔ ان دونوں کانسیپٹس کا فرق واضح ہونے سے اس واقعے کا ہسٹوریکل اور اسلامک قانون کا کانٹیکسٹ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو ریپ دس اپ، ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہری سوچنے والی بات آتی ہے۔ یہ آسمانی نکاح آج کے ماڈرن دور میں شادی اور ڈاوری کی ہماری سمجھ کو کیسے بدلتا ہے؟ اس تاریخی واقعے کی سادگی، اصول اور خود آسمانی مرضی کی موجودگی آج کے مٹیریلسٹک اور دکھاوے والے رواجوں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ ان روحانی مثالوں پر غور کرنا واقعی نہایت ضروری ہے۔ امید ہے اس تجزیے سے ان حقائق کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اس دلچسپ سفر میں ساتھ رہنے کا بہت